معزز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ اکنامکس کے فرسٹ چیپٹر کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے۔ اب میں مزید کچھ ٹاپکس اور کچھ کنٹینٹس کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کے سبق میں معاشیات کی تعریفیں، ٹھیک ہے، اکنامکس کی تعریفیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، اور کلاسیکی مکتبہ فکر یعنی کہ اس سوچ کے حامی لوگوں کے حوالہ سے یہ کلاسیکل مکتبہ فکر، یہ سوچ 18ویں اور 19ویں صدی میں جو اکنامکس کے لوگ تھے، اکنامکس تھے، ان کی جو سوچ رہی، ان لوگوں کو یہ کلاسیکی مکتبہ فکر جو ہے یہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جو 18ویں صدی میں اور 19ویں صدی میں اکنامکس کے مضمون کو جیسا سمجھتے تھے، جیسا وہ لوگ تعریف کرتے تھے، تو اس سوچ کے ساتھ یہ بات جو شروع ہو رہی ہے۔ اور ایڈم اسمتھ کی تعریف اور معاشیات، یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ایڈم اسمتھ کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ 1723 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے، اور 1790 اسکاٹ لینڈ میں ہی انہوں نے وفات پائی، اور ان کا جو شعبہ تھا، پیشہ تھا، یہ فلسفے کے بہترین ماہر تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا استاد تھا۔ اس چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا، اخلاقیات کا استاد، یہ میں یہاں پہ یہ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اس پر تنقید بھی کی گئی کہ جس قسم کا اس نے جو مضمون لکھے، تو لوگوں نے پھر کرٹیسزم بھی اس پر بہت کیا۔ یہ اخلاقیات کا بھی استاد تھا، اور پھر ماہر معاشیات، ٹھیک ہے، اکنامکس کا بانی اسے ہم بولتے ہیں، فادر آف اکنامکس، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اکنامکس کے بارے میں بات کی کہ یہ بھی مضمون الگ سے ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے اکنامکس جو ہے وہ الگ سے ایک مضمون کی حیثیت میں نہیں تھا۔ تو اس کی مشہور کتاب ویلتھ آف نیشنز جو 1776 میں اس نے لکھی، اور اس نے معاشیات کو پہلی بار ایک باقاعدہ علم کی شکل دی۔ اگر تاریخ اور حالات کو ڈسکس کریں اس دور کی، 18ویں اور 19ویں صدی کی صورتحال کو دیکھیں، تو یہ وہ زمانہ تھا جب اکنامکس کی ابتدا نہیں تھی۔ اس چیز کو آپ سوچئے گا، اس دور میں انسان نے خواہش کی کہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے الگ سے مضمون کے طور پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ صنعتی انقلاب میں داخل ہو رہا تھا، اور پرانی سوچ یہ تھی کہ ملک کی طاقت صرف سونا اور چاندی جمع کرنے میں ہے۔ حکومتیں زیادہ سے زیادہ سونا رکھنے کے لیے تجارت پر سخت پابندیاں لگاتی تھیں اس وقت، جس کی وجہ سے محنت کش طبقہ مشکل حالات میں تھا۔ دولت صرف بادشاہوں کے پاس تھی، سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتی تھی، تجارت میں رکاوٹیں تھیں، بھاری ٹیکس اور قوانین تھے ریاستوں کے اس وقت، جن سے ترقی رک گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد لوگ یہ سوچنے لگے کہ ملک کی طاقت صرف خزانے میں سونا چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ پیداوار اور تجارت بڑھانے سے ہے۔ صنعتیں بڑھ رہی تھیں، اس لیے آزاد منڈی کی ضرورت تھی۔ کسان اور مزدور محروم تھے، معاشی اصولوں کی کمی کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس سے پہلے اس وقت اس دور میں 19ویں 18ویں صدی میں معاشیات ایک الگ علم نہیں تھا، بلکہ یہ فلسفے اور اخلاقیات کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایڈم اسمتھ اور دوسرے ماہرین نے کہا کہ معیشت کو علیحدہ سے علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ سے ایک سبجیکٹ کے طور پر لینا چاہیے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دولت کیسے بنتی ہے، کہ سونا چاندی سے بنتی ہے یا کسی اور چیز سے بنتی ہے، اور کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ معاشیات یہ جو ایک دن میں تو نہیں بنی، ایک دن میں تو نہیں کسی نے آئیڈیا دے دیا کہ یہ اکنامکس کا سبجیکٹ پیش ہوا، کہ پرانے وقتوں میں لوگ سمجھتے تھے کہ ملک کی طاقت خزانے میں موجود سونے چاندی سے ہے، لیکن جب صنعتی اور انڈسٹریل جو ہے انقلاب آیا، تجارت بڑی، پیداوار میں اضافہ ہوا، تو سوچ بدلی لوگوں کی، لوگوں نے محسوس کیا کہ بھی ہمیں ایسا علم چاہیے جو ہمیں بتائے کہ دولت کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے تقسیم ہوتی ہے، کس طرح سے قومیں خوشحال بنتی ہیں۔ یہی وقت تھا جب ایڈم اسمتھ سامنے آئے اور معاشیات کو ایک مستقل علم بنایا۔ تو یہ سہولت ہے، ایڈم اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم یعنی سائنس آف ویلتھ کہا، اور ان کے نزدیک معاشیات وہ علم ہے جو بتاتی ہے کہ ایک قوم کس طرح دولت پیدا کرتی ہے، کس طرح سے اسے دولت کی تقسیم کرتی ہے، استعمال کیسے کرتی ہے، یعنی اس قسم کا کنسیپٹ پیش کیا۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ کلاسیکی مکتبہ فکر کا بانی تھا۔ یہ پہلا معیشت دان تھا جس نے 1776 میں معاشیات کے علم پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی، اور جس کا نام تھا اقوام کی دولت کی نوعیت
اور وجوہات پر تحقیقاتی مقالہ. اور ایڈم اسمتھ کی جو ڈیفینیشن تھی اکنامکس کی جو اس نے تعریف کی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ معاشیات دولت کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو ایڈم اسمتھ نے اس چیز کو فوکس کیا. اس پر نکتہ چینی اس وجہ سے ہوئی کہ اخلاقیات کا استاد تھا, ماہر تھا, اور دولت پر فوکس کر کے ایک علیحدہ سے مضمون جو ہے وہ پیش کیا, تو تنقید اس وجہ سے کی. لیکن خیر اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس کی جو سوچ تھی, ان کی جو سروسز تھیں, ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو ان لوگوں کی وجہ سے موجودہ اکنامکس کا جو سبجیکٹ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. معاشیات دولت کا علم ہے کہ جس میں پیدائش دولت. اب دیکھیں پیدائش دولت کو سمجھیے گا کہ پیدائش دولت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قدرتی وسائل اور انسانی محنت کو ملا کر نئی چیزیں بنانا. ٹھیک ہے, یہ پیدائش دولت ہوا. مثلا کسان جو ہے وہ زمین میں بیج بوتا ہے, محنت کرتا ہے, گندم پیدا ہوتی ہے, فیکٹری میں مزدور کپڑا تیار کرتا ہے, یہ سب پیدائش دولت کے عمل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف دولت. اب صرف دولت اس میننگ کو آپ سمجھیں کہ پیدا ہونے والی اشیاء کو انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا گھر میں روٹی پکا کر کھانا, ٹھیک ہے, خوراک کا صرف ہو گیا, یہ کپڑا پہننا یہ لباس کا صرف ہو گیا, موبائل فون خرید کر استعمال کرنا ٹیکنالوجی کا صرف ہو گیا. یہ تمام جو ہے یہ صرف دولت کے استعمال کے طریقے ہیں. تو معاشیات دولت کا علم ہے. ایڈم اسمتھ نے پیش کی یہ تھیوری جس میں پیدائش دولت یعنی پروڈیوس کرنا, پھر صرف دولت اور تقسیم دولت. اب دیکھیں تقسیم دولت کا مطلب ہے کہ پیدا ہونے والی جو دولت ہے مختلف لوگوں میں کس اصول پر تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ معاشیات کا ایک اہم چیز ہے جو ہے تقسیم دولت. مثلا کسان کو محنت کا معاوضہ ملے, ٹھیک ہے, وہ اپنا حصے کی جو معاوضہ لے گیا. زمین کے مالک کو کرایہ ملے, ٹھیک ہے, تقسیم ہو گیا. سرمایہ لگانے والے کو منافع ملے, انویسٹمنٹ کرنے والے کو تو اس کا حصہ مل گیا. مزدور کو اجرت ملے, یعنی ہر فریق ہر ایک اپنی محنت یا سرمایہ کے مطابق اپنا حصہ حاصل کرے. اور تبادلہ دولت. ٹھیک ہے, تبادلہ دولت اس کو بھی آپ سمجھیے گا کہ جب ایک شخص اپنی بنائی یا رکھی ہوئی چیز دوسرے کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور بدلے میں کیا ہوگا, یا تو وہ کوئی دوسری چیز لے گا, ٹھیک ہے, یا پھر وہ پیسے لے گا, تو اسے تبادلہ دولت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا کسان گندم جو اس نے پیدا کی تو وہ بیچ کر پیسے وصول کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو تبادلہ دولت ہو گیا. دکاندار کپڑے کے بدلے پیسے وصول کرے. آن لائن خریداری, موبائل فون لیپ ٹاپ وغیرہ ہم خریدیں گے, کمپنیاں جو ہے وہ پیسوں کے بدلے چیزیں ہمیں دیتی ہیں, یہ تبادلہ دولت یا تبادلہ منڈی مارکیٹ کے ذریعے جس طرح سے ہو تو یہ تبادلہ دولت کہلائے. تو معاشیات دولت کا علم ہے. ایڈم اسمتھ نے جو پیش کی ڈیفینیشن جس میں پیدائش دولت, صرف دولت, تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کلاسیکی مکتب فکر کے حامی یعنی اس دور کے ڈیوڈ ریکارڈو, این ڈبلیو سینئر اینڈ جی ایس مل اور مالتھس نے بھی معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہوئے یہ ان کے حامی تھے ایڈم اسمتھ کے مکتب فکر کو جلا بخشی اور دولت ہی کو تمام معاشی مسائل کا حل کا مرہون منت گردانا. لیکن یہاں پر کچھ ایک چیزیں جو ہیں میں مینشن کرتا چلا جاتا ہوں کہ ایڈم اسمتھ کے جو بنیادی سوچ تھی, بنیادی نظریات تھے, اس میں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایڈم اسمتھ اس بات کے قائل تھے کہ حکومت کو معیشت میں زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, مارکیٹ خود بخود اپنے اصولوں کے مطابق چلتی ہے. یہ ایڈم اسمتھ کی سوچ تھی کہ ہر شخص جب اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کرتا ہے تو بالواسطہ پورے معاشرے کا فائدے کا باعث بنتا ہے. مطلب ہر فرد اپنی بھلائی اور فائدہ سوچے گا, نتیجتاً اجتماعی طور پر معاشرے کی بھلائی ہوگی, معاشرے کا فائدہ ہوگا. پیداوار کو بڑھانے کے لیے کام کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے. یہ سوچ تھی ایڈم اسمتھ کی کہ اگر سوئی بنانے کا کام 10 مزدوروں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس سے زیادہ بہتر پیداوار ملے گی. ایڈم اسمتھ کا یہ خیال تھا کہ کسی ملک کی اصل طاقت اس کی پیداوار اور تجارت میں ہے, صرف سونے چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ جو تھی ایڈم اسمتھ نے پیش کی تھی. این ڈبلیو سینئر کے مطابق معاشیات میں دولت کی نوعیت, پیدائش اور تقسیم دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ بھی یعنی ایڈم اسمتھ کے حامی تھے, اسی قسم کا کنسیپٹ پیش کیا. جے ایس مل کے نزدیک معاشیات دولت کی نوعیت اور پیدائش دولت کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے. یہ بھی اس بات کے قائل تھے
کہ اس مضمون کو الگ سے ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے اخلاقیات اور جو فلسفہ ان دونوں کے مضمون میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی تھیں، کاروبار، بزنس، معیشت کے حوالے سے چیزیں. تو لیکن اب ایک الگ سے ایک سبجیکٹ کے لیے سوچ جو پیدا ہوئی، کوئی گویا کلاسیکی مکتبہ فکر کے تمام معیشت دانوں کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے. تو یہاں تک آج کے لیے. تو انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گا. اگلے لیسنز میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پر تنقیدی جو جائزہ تھا اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور باقی جو ٹاپکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.